بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سہیل کے ذریعے اس نے دولت کمانے کے جو پروگرام بنائے تھے وہ سب فیل ہو گئے تھے۔ نہ صرف یہ ہوا تھا کہ بلکہ اس کا مستقبل ہی تاریک ہو کر رہ گیا تھا، اور اب سہیل اس کی ذات پر حکمران تھا۔ کاش پہلی ہی بار سنبھل جاتی۔ وہ سزا کیا کم تھی جب ساری رات اسے زنخوں کا ناچ دیکھنا پڑا تھا اور جاگنا پڑا تھا۔ اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ سہیل نے اسے بند کیا تھا وہ مسز دورانی سے کہیں زیادہ طاقتور، لفنگے اور بدماش قسم کے لوگ تھے۔ جب ان لوگوں نے گھٹنے ٹیک لیے تھے سہیل کے سامنے، تو خود اس کی کیا حیثیت رہ جاتی تھی۔ لیکن بس ایک سلگتی ہوئی آگ میں وہ ہمیشہ سلگتی رہتی تھی، اس احساس کے ساتھ کہ وہ کسی کی محکوم ہے اور وہ کسی کی محکوم نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اسی احساس نے بالآخر اسے دوسری سزا کا شکار بنا دیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ اس وقت تک سوچتی رہی جب تک جھونپڑے کے باہر کچھ اور آوازیں نہ سنائی دیں۔ بخشو آ گیا تھا، لمبی لمبی مونچھوں والا قوی ہیکل جوان، جس کے چوڑے سینے پر بال ہی بال بکھرے ہوئے تھے۔ بخشو کو شاید باہر ہی صورتحال بتا دی گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار جھونپڑے میں گھس آیا تھا۔ جنت، اریو جنت، کیا ہو گیا ری؟ اٹھ کر بیٹھ، کیسی طبیعت ہے تیری؟ مسز دورانی کو اپنا نام سن کر بے اختیار ہنسی آئی تھی، لیکن اس نے برداشت کر لی اور چہرے پر نکاہت کے آثار پیدا کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں۔ اری کیا ٹھیک ہے؟ اٹھ کر تو بیٹھ، بڑا پریشان ہوں تیرے لیے۔ کیا ہو گیا؟ مجھے بتا تو صحیح۔ کچھ نہیں ہوا، بس کچھ نہیں ہوا، مسز دورانی نے ناز بھرے لہجے میں کہا۔ جانتی تھی کہ ان حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اب دوسرا ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، چنانچہ اس نے اداکاری شروع کر دی تھی۔ کم از کم اس طرح یہ لوگ بھی تو پریشانی کا شکار ہوں، اور کم از کم اسی طرح صورتحال تو کھل کر سامنے آئے۔ چنانچہ وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ دیکھ جنت، میں تیرا گھر والا ہوں، جو کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے بول، یہاں مجھ سے بڑا تیرا ہمدرد اور کون ہوگا؟ ہاں، بڑے ہمدرد ہو میرے، مسز دورانی نے سسکی سی بھر کر کہا۔ کیسی باتیں کرے ہے جنت، جان دے دوں اور جان لے لوں۔ ٹھیک ہے، ذرا مزاج کا سخت ہوں، مگر ایسی بات بھی نہیں ہے تجھے جی جان سے چاہتا ہوں۔ رہنے دے بخشو، رہنے دے، آزما کے تو دیکھ بخشو کو، اور ذرا یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے میری جان؟ بس ٹھیک ہوں، مسز دورانی نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ موسی سے کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوئی تھی نا، موسی نے مارا تھا تجھے؟ جب ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں تو خود ہی بتا۔ موسی تو جھوٹ بولتی ہے، ہمیشہ کی جھوٹی ہے، وہ بچپن سے ہی جھوٹ بول رہی ہے میرے ساتھ۔ بس برتن دھلوا رہی تھی موسی مجھ سے، مجھے ذرا دیر ہو گئی تھی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، ایسی لات ماری میری کوکھ پر کہ… ہاں، کہہ۔ بس کیا بتاؤں بخشو، ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے بخشو جیسے میرا گردہ پھٹ گیا ہے۔ گردہ پھٹ گیا ہے؟ بخشو پریشانی سے بولا۔ ہاں، ابھی تک زور کا درد ہوئے جا رہا ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا مجھ سے۔ لیٹی رہ۔ کچھ کھایا پیا تو نے؟ بخشو نے پوچھا۔ نہیں بخشو، گردہ پھٹ جائے تو بس آرام کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، وید جی یہی کہتے ہیں، مگر اس موسی کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم بخشو، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارے میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجال ہے کسی سسرے کی جو آئندہ تجھے ہاتھ بھی لگائے۔ بخشو، ہاں، تیرا بخشو جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، نواب جادی ہے تو میرے لیے، بری ہے تو میرے لیے ہے، کسی اور کو کیا پڑی ہے جو مار پیٹ کرے تیرے ساتھ؟ ابھی دیکھتا ہوں سسروں کو باہر جا کر، مجھے سب لوگ بتا رہے تھے مگر جب تک میں خود معلوم نہ کر لوں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا، ابھی دیکھتا ہوں ان سسروں کو۔ مسز دورانی نے خاموشی اختیار کر لی، ذرا وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ بخشو باہر جا کر کیا کرتا ہے۔ چند ہی ساتھ کے بعد اسے باہر سے آوازیں سنائی دینے لگی، اور وہ خود بھی آہستہ سے اٹھ کر جھونپڑی کے دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ بخشو کہہ رہا تھا، موسی دیکھ، میں نے ہمیشہ تیری بڑی عزت کی ہے،
تیری بات پر میں 26 پیری اس کی پٹائی کی ہے، مگر وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے؟ تو نے اس کی کوکھ پر لات ماری ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ موسی مجھے اس کا جواب دے۔ ارے جا جا، تجھ جراسے کو پال پوس کر جوان کیا ہے، اس کی کوئی بات نہیں، ذرا سا ہاتھ مار دیا تیری جورو کو تو اتنا شور مچا رہا ہے۔ ہاتھ مارنے کی بات مت کر موسی، تو نے اس کی کوکھ پر لات ماری ہے۔ ہاں ہاں ماری ہے، بگاڑ لے تو میرا کچھ اگر بگاڑ سکتا ہے تو۔ نہیں موسی، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں چپ ہو جاؤں، تو یہ بتا دے کہ تو چاہتی کیا ہے؟ ارے میں کیا چاہوں گی تجھ سے؟ تجھ جیسے نکمے نکھٹو سے کوئی کیا چاہے گا؟ ارے او بخسو، تو کیوں بک بک کیے جا رہا ہے؟ ماں سے اپنی جورو سے بھی تو پوچھ، 2 برتن دھونے بیٹھی تھی، 6 گھنٹے لگا دیے، کام نہیں کرے گی تو کھائے گی کیا؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی، تیرے باپ کا کچھ کھاتی ہے؟ حمایتی بن کر آیا ہے ماں کا، آ سامنے آ، ذرا تجھے بھی دیکھ لوں۔ ہاں ہاں دیکھ لے، اچھی طرح دیکھ لے، ایسے ہی مارے گی ماں اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرے گی تو۔ اور اس کے بعد وہ ہنگامہ ہوا کہ خدا کی پناہ، بخشو لاٹھی نکال کر اس پر پل پڑا تھا، وہ دونوں طرف سے لاٹھیاں چلیں، شدید لڑائی ہوئی لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بہر صورت لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ پوری بستی اس ہنگامے کو دیکھنے کے لیے امڑ آئی، لوگوں میں طرح طرح کی چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا اور مسز دورانی دلچسپی اور سکون سے یہ تماشا دیکھتی رہی۔ اسے اس تماشے میں خاصا لطف محسوس ہوا تھا، کم از کم اور کچھ تو نہ سہی لیکن سہیل کو اتنا سا جواب ضرور دے دے کہ ان لوگوں میں قتل و غارت گری کروا دے۔ اس طرح سہیل کو ذرا سا احساس تو ہوگا کہ مسز دورانی بذات خود بھی کچھ ہے۔ موسی اور اس کے بیٹوں میں اور بخشو میں ٹھن گئی تھی۔ لوگوں نے بیٹھ کر مصالحت کروائی۔ پھر موسی مسز دورانی کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لگا کر خوب روئی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ کر چلی گئی۔ تب کہیں بخشو اس کے پاس پہنچا تھا۔ مسز دورانی جو پر اطمینان انداز میں اس سارے ڈرامے کو دیکھ رہی تھی، بخشو کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر کسی قدر الجھ گئی۔ اب یہ شوہر نامدار کیا فرمائیں گے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ بخشو اس کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آیا تھا، ساتھ میں دودھ کا گلاس بھی تھا، قدرے صاف ستھرا گلاس تھا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ پھل فروٹ کے قسم میں سے تھیں، اس لیے مسز دورانی نے انہیں رغبت سے کھا لیا۔ اب تک بھوکی تھی، یہ پھل کھا کر اسے کچھ تسکین ہوئی تھی۔ دودھ وغیرہ پینے کے بعد وہ خاصی مطمئن اور شکم سیر ہو گئی۔ تب بخشو نے پیار بھرے انداز میں اس سے کہا، اری سن جنت، اب معاف کر دے موسی کو، آئندہ وہ تیرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گی۔ بخشو، مسز دورانی نے ناز بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہاں بول میری جنت، کیا بات ہے؟ بخشو، اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہاں بستی میں نہیں رہے گی تو پھر کہاں جائے گی؟ شہر چلیں گے ہم بخشو۔ ارے کون سے شہر چلے گی؟ کسی بھی شہر میں، بس میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کسی شہر میں رہیں۔ شہر میں چل کر رہیں؟ پر جنت، اپنی جات برادری کو چھوڑ کر شہر میں کون جا کر پڑے گا؟ اور پھر ہم تو بنجارے ہیں، ہمارا کوئی شہر کہاں ہے؟ یہ لوگ ہی ہمارے سب کچھ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر تو ہم اپنی جات کو بھی بھول بیٹھے ہیں، شہروں میں ہمارا کہاں ٹھکانہ؟ دیکھ بخشو، میں تیرے لیے سب کچھ کروں گی، شہر میں ہم اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، اپنا گھر بنائیں گے، آرام سے رہیں گے، تو محنت مزدوری کرے گا، میں بھی تیرا ہاتھ بٹاؤں گی، ہم بڑی عزت سے گزار لیں گے۔ پر تو اپنی ضد چھوڑ دے، اس بستی کو چھوڑ کر شہر میں چل، میں تیرے ساتھ ہوں۔ نہ جنت نہ، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، پرکھوں سے ہم لوگ ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، یہ سب ہمارے رشتے ناتے دار ہی تو پھیلے ہوئے ہیں، چھوٹی موٹی بات کہاں نہیں ہوتی۔ اور پھر تو بھی جنت محنت مزدوری کیا کر، اس سے ہاتھ پاؤں بھی چلتے رہتے ہیں اور گھر کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا، گھر والی کا کام اس کے سوا ہے کیا کہ وہ گھر کا کام کاج کرے اور زندگی گزار دے؟ وہ تو ٹھیک ہے بخشو، مگر یہ لوگ… چل چل، اب بیکار باتیں مت کر۔ بخشو نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا اور مسز دورانی کے بدن میں پھریری دوڑ گئی۔ بالوں بھرا یہ چوڑا ہاتھ اسے اپنی خوبصورت کلائی پر عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے ذہن میں سناٹے در آئے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی نشہ آور سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے پہلی بار بھرپور نگاہوں سے بخشو کو دیکھا۔ بلا شبہ بخشو قابل فخر جوان تھا۔ یہ چوڑی گردن، بھرے بھرے شانے، ٹھیک ہے شکل و صورت اچھی نہیں تھی،
مونچھیں بھی لمبی لمبی اور نوکیلی تھیں، آنکھیں لال لال، سر بہت بڑا، لیکن گردن، شانے اور سینہ، یہ سب کچھ ایسا تھا کہ کوئی بھی اس پر فخر کر سکتا تھا۔ مسز دورانی کی ذہنی کیفیت ایک دم بدل سی گئی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے بخشو کو دیکھا اور بخشو ہنس پڑا۔ کیا دیکھ رہی ہے ری؟ اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، اور مسز دورانی نے گردن جھکا لی۔ بخشو اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسری صبح مسز دورانی دل ہی دل میں سہیل پر کہے لگا رہی تھی۔ وہ بڑے خوشگوار انداز میں سوچ رہی تھی کہ سہیل میاں، اپنی دانست میں تم نے مجھے جو سزا دی تھی وہ تو میرے لیے بہت بڑا انعام بن گئی۔ بخشو جیسے شخص کی میت میں تو زندگی کی آخری سانس بھی گزاری جا سکتی ہے، اور پھر عزیزس جان سہیل، تم نے تو میرے لیے ایک عجیب چیلنج مہیا کیا ہے۔ میں نے ساری زندگی عجیب و غریب حالات میں گزاری ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو مجھے اپنا زر خرید سمجھتے تھے، پھر تنہا ایک خود مختار انسان کی حیثیت سے جس کی زندگی میں بے شمار مرد آئے اور میں نے ان سے کھیلنا ایک معمولی بات سمجھی، لیکن در حقیقت اس تمام زندگی میں نے خود کو کبھی عورت نہیں سمجھا۔ عورت کا مفہوم اب میری سمجھ میں آیا ہے سہیل، اور یہ سب تمہاری عنایت ہے۔ پسینے اور بدبو سے لتھڑے ہوئے چوڑے محافظ بدن کی حفاظت میں عورت اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی گزار سکتی ہے۔ تمہارا شکریہ سہیل، تمہارا شکریہ۔ تنویر کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شیکی اور جہاں پناہ دونوں ہی گدھے بن گئے تھے، اور غالباً نوشاب کو وہ بھول گئے تھے، لیکن تنویر بڑی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ عموماً یوں ہوتا کہ شیکی اور جہانگیر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے اور تنویر کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ ویسے شیکی ابھی تک مستقل سب کے مذاق کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ داڑھی اور بال غائب ہو جانے کی وجہ سے وہ آدھا غائب ہو چکا تھا۔ اگر دلربا بھی اس کے گلے سے اتر جاتی تو اس کے بعد وہ کسی مزار کا مجاور معلوم ہوتا، لیکن دلربا ابھی تک اس کے گلے کی زینت تھی۔ البتہ وہ اپنا ننھا سا منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا، لیکن تنویر نے اس کی بڑی ہمت افزائی کی تھی۔ وہ اکثر اس سے کہتی، او شیکی ڈیئر، تم تصور نہیں کر سکتے کہ تم کتنے سمارٹ لگ رہے ہو، بالکل مصوری کے ایک عظیم شاہکار۔ او تو کیا تو تم سچ کہہ رہی ہو تنویر؟ شیکی نے تنویر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ شیکی، میں تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، تنویر نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ تنویر، تم ہمیشہ میری ڈھارس بندھا دیتی ہو، ورنہ یہ سب لوگ تو مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے میں نہ جانے کیا چیز ہوں، کارٹون سمجھتے ہیں مجھے۔ اور تنویر ڈارلنگ، جب میں آئینے کے سامنے ہوتا ہوں تو مجھے خود بھی یہی محسوس ہوتا ہے جیسے آئینہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ یہ سب تمہارے شاعرانہ خیالات ہیں شیکی۔ ان بالوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں تم یہ تمام باتیں محسوس کرتے ہو، حالانکہ اب تم جس قدر سمارٹ نظر آتے ہو اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ شکریہ شکریہ۔ ویسے تنویر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ یہ جہانگیر تمہارے پیچھے کیوں لگا رہتا ہے؟ کیا بتاؤں شیکی، یہ شخص بھی عجیب ہے۔ کیوں، ہوا کیا؟ بس اس سے پہلے اسے نوشاب سے صرف اس لیے محبت تھی کہ تم نوشاب کو چاہتے تھے، اور اب جب اسے یہ احساس ہوا ہے کہ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں اور تم بھی میری طرف متوجہ ہو، تو بس یہ مجھے ورغلاتا رہتا ہے۔ ورغلاتا رہتا ہے؟ شیکی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، کیا کہتا ہے؟ بس یہی کہ تنویر تمہارے دم سے یہ کوٹھی روشن ہے، تم 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت ہو، اور تمہیں دیکھ کر میرا سو جانے کو جی چاہتا ہے۔ سو جانے کو جی چاہتا ہے؟ شیکی نے دلربا پر ہاتھ مارا۔ ہاں، کوئی غزل بھی کہی ہے انہوں نے میری شان میں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، غزل بھی کہی ہے تمہاری شان میں؟ شیکی دلربا کے تاروں کو تیزی سے چھیڑنے لگا۔ ہاں، کیا غزل ہے؟ بس مجھے تو سنائی نہیں، ابھی تک غالباً کسی سے کہہ رہے تھے۔ او، کس سے کہہ رہا تھا کمبخت؟ شاید صفدر بھائی سے۔ تنویر، یہ شخص مجھے اب اس کے خلاف کچھ کرنا پڑے گا، یہ ایسے باز آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر کرو نا جلدی سے کچھ، خوامخواہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تم فکر نہ کرو تنویر، میں اس کا کوئی بندوبست کر لوں گا۔ کیا کرو گے؟ میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ ہاں، یہ بہتر ہے اور مناسب فیصلہ ہے تمہارا۔ تو کب توڑ رہے ہو؟ تنویر نے پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت۔ بسم اللہ، پھر جاؤ اپنا کام کرو۔ جا رہا ہوں، شیکی نے دلربا کے تاروں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ،
تنویر نے کہا۔ اب وہ اس چکر سے بری طرح بیزار آ گئی تھی، چاہتی تھی کہ کوئی ایسی ہی بات ہو جائے۔ چنانچہ شیکی غصے میں ڈوبا ہوا باہر نکل آیا۔ عالم پناہ پائیں باغ میں سنگ مرمر کے سفید حوض کے کنارے بیٹھے پانی میں ہاتھ ڈال کر کچھ گنگنا رہے تھے۔ شیکی عقب سے ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ اوپر کی کھڑکی سے تنویر یہ دلچسپ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اور کوئی تو دستیاب نہیں ہو سکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر دوسرے لوگوں کی تلاش میں چل پڑی تو اس دلچسپ منظر سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ شیکی عالم پناہ کے عقب میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے دلربا گلے سے اتاری اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں بلند کر لیا۔ تنویر نے دانتوں میں زبان دبا لی تھی۔ اگر دلربا سچ مچ عالم پناہ کے سر پر ٹوٹ گئی تو شاید عالم پناہ کا سر بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ شیکی نے 3 بار دلربا کو عالم پناہ کے سر پر مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ دوسری جانب عالم پناہ پانی میں اس کا عکس دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تیسری بار شیکی نے دلربا کے تاروں پر ہاتھ مارا تھا۔ ہاں ہاں، مارا کیوں نہیں اسے میرے سر پر؟ تمہیں کیسے معلوم؟ شیکی نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ میں 1000 آنکھیں رکھتا ہوں شفیع الدین شیکی، اچھی طرح دیکھ رہا ہوں تجھے۔ تو ہر جگہ میرا دشمن ثابت ہوا ہے، ہمیشہ تو نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی ہے۔ میں سوچتا ہوں فیصلہ کر ہی ڈالوں۔ عالم پناہ مڑ کر بولے۔ کیا فیصلہ؟ شیکی اچھل کر حوض کی منڈیر پر چڑھ گیا۔ کوئی ایسا فیصلہ جو میرے اور تیرے درمیان آخری فیصلہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، شیکی نے کہا۔ تم ڈوئل بھی لڑ چکے ہو اور موسیقی میں بھی تم مجھ سے مقابلہ کر چکے ہو۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ ہم آپس میں کس طرح تصفیہ کریں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، لیکن کیا تم میرا فیصلہ مان لو گے؟ عالم پناہ نے کہا۔ ہاں، مان لوں گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں، وعدہ کرتا ہوں، شیکی نے کہا، اور عالم پناہ نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ تب ہاتھ ملاؤ میرے دوست، عالم پناہ نے کہا، اور شیکی نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم اس حوض میں ڈوب مرو، عالم پناہ نے نہایت اطمینان سے کہا، اور شیکی اچھل کر منڈیر سے نیچے اتر آیا۔ کیا بکواس ہے؟ پانی ٹھنڈا نہیں ہے یار، میں ہاتھ ڈال کر دیکھ چکا ہوں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر تم اس میں ڈوب کر مرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تم 10-15 منٹ تک پانی میں یوں ہی پڑے رہنا، پانی تمہارے پیٹ میں بھر جائے گا اور ہوا نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دم نکل جائے گا۔ میں اس دوران یہاں کھڑا ہوں۔ کسی نے اگر تمہیں نکالنے کی کوشش کی تو بالکل بے فکر رہو، نہیں نکال سکے گا۔ اول تو کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے گا کہ تم نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ جہانگیر بھائی، یوں لگتا ہے جیسے تمہارا دماغ بالکل الٹ گیا ہے۔ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ تم اس حوض میں ڈوب مرو تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ تو پھر میں کیوں مانوں؟ اس لیے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تنویر پر میرا حق ہے۔ ہرگز نہیں، تنویر پر میرا حق ہے، شیکی بولا۔ میں نے کہا نا کہ اگر تم خود نہ اس حوض میں ڈوب مرے تو میں تمہیں اٹھا کر اس حوض میں پھینک دوں گا۔ ارے واہ، کیسے پھینک دو گے؟ شیکی نے کہا، اور وہ چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں فیصلہ کر لینا چاہتا ہوں شیکی۔ کر لینا، ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، شیکی نے کہا، اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ تنویر ہنستے ہنستے بے حال ہوئی جا رہی تھی، لیکن اب اسے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں واقعی کوئی چکر نہ چل جائے۔ شیکی اور عالم پناہ دونوں بے وقوف تھے، دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن سکتے تھے۔ چنانچہ صفدر کا مذاق اگر کوئی سنگین نوعیت اختیار کر گیا تو خوامخواہ اس پر بھی بات آئے گی۔ لوگ یہ تو سوچیں گے نہیں کہ یہ سب مل کر تفریح کر رہے تھے، بس تنویر خود ہی نشانہ بن جائے گی۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں ڈراپ سین کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ ابھی وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کوئی مناسب کارروائی نہیں سوچ سکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کسی کو بتائے بغیر وہ اس تصفیے کو نمٹا دے گی۔ خوامخواہ شیکی اور عالم پناہ اس کے لیے احمق بن رہے ہیں۔ نہیں، بزرگوں کو یہ بات معلوم ہوگی تو کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ میری پوزیشن سخت خراب ہو جائے گی، تنویر نے سوچا، اور آخری فیصلہ کر کے کھڑکی کے پاس سے ہٹ آئی۔ سہیل نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ٹائی کی بندھی ناٹ درست کی اور پھر پیشانی پر جھول آنے والے بالوں کی ایک لٹ کو سنوارتا ہوا آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔
اس کے بدن سے ایک انتہائی نفیس اور بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جو سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا وہ اس طرح اس کے بدن پر سج رہا تھا جیسے اس کے بدن کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہو۔ اتنا حسن، اتنا مکمل اور متناسب حسن بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب وہ پلٹا تو نوشاب کھڑی مبہوت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے نوشی آپ، اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن نوشاب کی محویت نہ ٹوٹی۔ آئیے اندر آئیے، مجھ سے کوئی کام ہے، سہیل نے کہا اور نوشاب چونک پڑی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور نثار ہو جانے والی نظروں سے سر سے پاؤں تک سہیل کو دیکھتے ہوئے بولی، بے حد خوبصورت لگ رہے ہیں آپ۔ او، سہیل ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب اس تعریف کا شکریہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں سہیل، خدا کی قسم آپ بے حد حسین ہیں۔ بہتر، ایک بار پھر شکریہ۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نوشاب نے پوچھا۔ جا رہا تھا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو جاؤں؟ بہت ضروری کام ہے۔ نوشاب کی آواز میں خمار جھلک رہا تھا۔ عرض کیا نا، کتنا ہی ضروری کام ہو آپ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو آپ ضرور جائیے، میں آپ کو نہ روکوں گی، لیکن اگر ایسی بات نہ ہو، یعنی آپ کا نہ جانا آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو پلیز آپ نہ جائیے۔ بہت بہتر سرکار، نہیں جاتے، سہیل نے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ، لیکن یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ پھر؟ سہیل نے سوال کیا۔ باغ کا گوشہ خالی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ بہت بہتر، لباس تبدیل کر لوں یا نہیں؟ لباس تبدیل نہ کریں، آپ اس لباس میں بے حد حسین لگ رہے ہیں۔ بہت بہتر، چلیے، اگر ہم اسی وقت آپ کی تعریف بھی کرنا شروع کر دیں کہ نوشاب، اس سیاہ لبادے میں آپ کسی اپسرا سے کم نہیں معلوم ہو رہی، یوں لگتا ہے جیسے راجہ اندر کے اکھاڑے سے کوئی اپسرا اتر آئی ہو، تو آپ سمجھیں گی کہ یہ تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے ہماری تعریف کر دی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو ہماری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لیں، سہیل نے کہا، اور نوشاب کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ آئیے، اس نے شرمگین لہجے میں کہا، اور سہیل اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پائیں باغ کے سب سے حسین گوشے میں پہنچ کر وہ وہیں رک گئے۔ یہاں سے اسے دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ نوشاب سرسبز گھاس پر بیٹھ گئی اور اس نے سہیل کا ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ کا سوٹ تو خراب ہو جائے گا، لیکن یہ میرے لیے ہے، نوشاب نے مسکرا کر کہا۔ بہت بہتر، تسلیم کیا، سہیل مسکرا کر بولا۔ سہیل صاحب؟ جی، سہیل نے سادہ سے لہجے میں کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فرمائیے فرمائیے، اب تک آپ نے جو کچھ کہا ہے اس پر اعتراض کیا ہے ہم نے، سہیل ہنستا ہوا بولا۔ پلیز سہیل، مذاق نہ کیا کریں۔ جی بہت بہتر، قطعی مذاق نہیں کیا جائے گا۔ سہیل صاحب، میں مغربی ماحول کو قطعی پسند نہیں کرتی۔ میں نے ملک سے باہر رہ کر بھی خود کو مشرقی ماحول میں ہی ڈھالنے کی کوشش کی، حالانکہ وہاں مجھے اپنی زندگی اجنبی محسوس ہوتی تھی۔ خود میرے ابو کا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے، میں اس زندگی کو اپنا لوں۔ لیکن سہیل صاحب، مجھے اپنے وطن کی روایتوں سے پیار تھا، نہ جانے میں کیوں ہمیشہ اپنے ہی وطن کے خواب دیکھتی تھی۔ یوں لگتا تھا سہیل صاحب جیسے کوئی پراسرار قوت میری رہنمائی کر رہی ہو، وہ مجھے میری ہی آبادی میں لانا چاہتی ہو، اور یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ سب میرے ذہن پر کیوں مسلط تھا۔ کیوں مسلط تھا محترمہ؟ سہیل نے سوال کیا۔ اس لیے کہ یہاں آپ تھے۔ بات ذرا کچھ گول مول رہی۔ سہیل شرارتاً مسکراتا ہوا بولا، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتی۔ ارے واہ، آپ نے کچھ کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ نے ختم بھی کر دیا۔ آخر میری یہاں موجودگی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ سہیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سہیل، آپ پلیز، آپ مجھے وہ کچھ کہنے پر مجبور نہ کریں جو ایک عورت کی امانت ہوتی ہے۔ بی بی، ابھی آپ عورت ہیں کہاں، ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں۔ مذاق نہ کریں۔ دیکھیے، میرا خیال ہے اس کے بعد میں شاید اس قدر جرت نہ کر سکوں، تو آپ نے ابھی جرت کی کہاں ہے؟ سہیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ سہیل، آپ باز نہیں آئیں گے؟ نوشاب شرما کر بولی تھی۔ بھائی کمال ہے، یعنی اتنی شرافت سے آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے، آپ کی کسی بات میں آپ کو ٹوکا نہیں جا رہا، اور آپ کہتی ہیں کہ باز نہیں آئیں گے۔ جو بات ہے براہ کرم فرما تو دیں۔ سہیل، میں آپ کی زندگی بھر کی ساتھی بننا چاہتی ہوں، نوشاب نے کہا، اور سہیل ہنس پڑا۔ زندگی بھر کی ساتھی؟ تو پھر؟ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ دفعتاً اس کے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑنے لگیں۔
پورے بدن پر یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی خوفناک دھماکہ ہوا ہو اور عضو عضو ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ اس کے بدن میں چنگاریاں سی بھڑکنے لگی تھیں۔ ایک لمحے میں اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، جبکہ نوشاب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ سہیل کے پورے بدن پر تشنج طاری ہو گیا۔ اس وقت اگر نوشاب اس کی صورت دیکھ لیتی تو متحیر ہو جاتی۔ حسین سہیل اتنا بھیانک محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی چیخ نکل جاتی، اور شاید وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس رک نہیں پاتی۔ سہیل کا خوفناک چہرہ یقیناً اس کے قابل برداشت نہ ہوتا۔ اس کی وحشت زدہ سرخ سرخ آنکھیں، اوپر کو مڑے ہوئے ہونٹ، باہر کو جھانکتے ہوئے دانت اور سرخ رنگ کسی بھی انسان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن نوشاب اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نہ دیکھ سکی، اور سہیل نے اپنی کیفیت چھپانے کے لیے رخ بدل لیا۔ اب اس کا ذہن اس کے قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا سہیل، نوشاب نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ دہشت سے اچھل پڑی۔ ایک بہت ہی خوفناک آواز ابھری تھی، شٹ اپ۔ اس شٹ اپ کو اتنا کھینچا گیا تھا کہ سہیل کی آواز پھٹ گئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور چند ہی لمحات کے بعد وہ کوٹھی کے کسی حصے میں روپوش ہو گیا۔ اس خوفناک بازگشت سے نوشاب سہم گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا۔ سہیل کی بھیانک آواز اس وقت بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ کون سی ایسی بات ہو گئی؟ اس نے سہیل سے کیا کہہ دیا؟ سہیل تو بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھا اور اس کی پذیرائی بھی کر رہا تھا، لیکن یہ شٹ اپ، کتنی وحشت تھی اس آواز میں، کتنی خوفناک آواز تھی۔ کیا یہ سہیل ہی کی آواز تھی؟ لیکن یہ سب کیا تھا؟ کوئی مذاق، کوئی شرارت؟ لیکن ایسی خوفناک شرارت کا سہیل جیسے شخص سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ انتہائی نرم آواز میں نوشاب سے پیش آتا تھا۔ اس نے کوئی بھی ایسی حرکت تو نہیں کی تھی جس سے نوشاب کی ذرا بھی دل شکنی ہوتی۔ پھر یہ آواز تو کیا سہیل اسے اس حیثیت سے قبول نہیں کرتا؟ کیا وہ صرف اخلاق و مروت کے تقاضے پورے کر رہا تھا؟ کیا اس کی نگاہ میں کوئی اور ہے؟ یقیناً ایسی ہی بات ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سہیل کی نگاہ کا ایک ایک مفہوم اس کی سمجھ میں آتا رہا تھا، اور ایک بار بھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ سہیل اس سے کسی طور پر منہ موڑ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اور سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی نے اسے دیکھ تو نہیں لیا، کسی نے اس کی اس سبکی کو محسوس تو نہیں کر لیا۔ یہ سب ہوا کیا؟ یہ سب کیا ہوا؟ پریشان ذہن اس کا جواب نہیں دے سکا تو لڑکھڑاتے قدموں سے وہ واپس کوٹھی کی جانب چل پڑی۔ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے، اور وہ خود کو انتہائی وحشت ناک حالات کا شکار پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ زمین و آسمان گھوم رہے تھے۔ ایک انوکھا جنون ذہن پر طاری تھا۔ آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی۔ چند لمحات قبل جو چہرہ مردانہ وجاہت کی ایک مثال نظر آ رہا تھا، اس وقت وہ بے حد بھیانک اور کرخت بن گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھا، آئینے میں دیر تک اپنی شکل دیکھتا رہا۔ پھر اس کے حلق سے ایک بھیانک قہقہا نکل گیا۔ عشق، محبت، پیار، مرد، عورت، عورت مرد، لڑکا لڑکی، مگر میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ مرد، عورت، لڑکی، لڑکا، ہاں میں کون ہوں؟ کیوں ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، بہت کچھ ہوں۔ ہاں، میں جو نہیں ہوں وہ ہوں، جو ہوں وہ میں نہیں ہوں۔ میں مرد بھی ہوں، اللہ جی، میں تو ہائے میری آپا، آئے موئے مرد مسرنڈے کیا بیٹھا بیٹھا گھور رہا ہے۔ اے تیرا ستیہ ناس، ہٹ، آنکھیں بند کر لے، ہمیں شرم لگے ہے، او بہنا، او جھاڑو پھیرے اس شکل پر، شکل تو ٹھیک کر لے کنواری۔ ہائے ہائے، وہ لچکتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اس نے الیکٹرک شیو اٹھایا اور گالوں پر پھیرنے لگا۔ خوب باریکی سے اس نے شیو کی، اور پھر ایک مخصوص لوشن گالوں اور مونچھوں پر تھوپ لیا۔ وہ ہر کام لچک لچک کر رہا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی۔ چہرے کا مکروہ پن اب ختم ہو گیا تھا، اور اس کی جگہ حسین نرمی نے لے لی تھی۔ اس کے منہ سے گنگناہٹیں نکل رہی تھیں۔ مجھے بڑا بھروسہ ہے تیرا، اللہ میرے کریو کرم کا پھیرا،
باتھ روم سے باہر آ کر اس نے ایک نفیس ساڑی نکالی، بالوں کی وگ اور میک اپ اور اس کا دوسرا سامان، پھر دوبارہ باتھ روم جا کر لوشن چہرے سے صاف کیا۔ اب شیو کی نلاہٹ بھی دور ہو گئی تھی اور اس کی جگہ چکنی شفاف جلد نکل آئی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی نچلی دراز کھولی اور اس سے زنانہ میک اپ کا سامان نکالنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ایسی حسین شکل سامنے آئی کہ دیکھنے والا کلیجہ پکڑ کر رہ جاتا۔ حسین ترین نسوانی چہرہ، ہاتھ میں پرس، خوبصورت سٹائل کی ساڑی باندھے وہ باہر نکل آیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سہیل ہے۔ اس نے سامنے کی راہداری کے بجائے باہر جانے کے لیے عقبی راہداری استعمال کی تھی۔ اب یہ جہاں پناہ کی شامت تھی کہ وہ راہداری کی سیڑھیوں کے پاس تنویر کا انتظار کر رہے تھے۔